الرحیم اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 بڑی بڑی فضیلتیں دی گئی ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اور عقائد میں انسان جب صحیح اور کھرا ہوگا تو انسان کے اعمال اکارت نہیں ہوں گے، ضائع و برباد نہیں ہوں گے۔ اس لیے عقیدے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے آج۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت ساری فضیلتیں ہیں جو کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دی گئی ہیں، لیکن یہاں پہ 10 بڑی بڑی فضیلتیں ذکر کی جائیں گی تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی فضیلتیں سب سے زیادہ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت آپ ہی کی ہے۔ بعد از خدا بزرگتی یہ قصہ مختصر، اور عربی شعر میں جو کہا گیا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، کہ اپنے کمال میں آپ بلندی تک پہنچ گئے، اپنی خوبصورتی سے آپ نے اندھیرے کو روشن کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام خصلتیں بہت اچھی ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، آپ پر اور آپ کے آل و اولاد پر درود و سلام ہو۔ بعض مرتبہ آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کی شان میں گستاخی کر لیتا ہے، اور بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ فضائل ذکر کیے، یہ فضائل میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، ان کی محبت کو لے کر کے دنیا سے جائے۔ سب سے پہلی جو فضیلت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی۔ میدان حشر میں جب حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہوگا تو لوگ بہت ہی پریشان ہوں گے اور چاہیں گے کہ کم سے کم حساب و کتاب ہو جائے۔ اس کے لیے لوگ بہت سے نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے، میں اس سفارش کے لائق نہیں ہوں۔ اس کے لیے آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر ہمارے نبی سفارش کریں گے۔ اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے، جو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ گناہگاروں کو جنت میں داخل کرانا یا اپنی امت کو جنت میں لے جانے کی سفارش کرنا، یہ دوسرے انبیاء کرام بھی کریں گے اور صلحاء اور اولیاء بھی کریں گے، اس کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں۔ لیکن جو یہ دوسرے انبیاء بھی کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی، جو خاص شفاعت ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الرقاق کی، باب صفت الجنت والنار کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب کے سامنے کوئی سفارش کرتا تو اس جگہ سے ہمیں عافیت ہو جاتی، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے اور مانگیے، دیا جائے گا، کہیے بات آپ کی سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی آپ کی۔ میں سر اٹھاؤں گا اور ایسی حمد و ثنا کروں گا جو اللہ اس وقت مجھے سکھائیں گے، پھر میں سفارش کروں گا تو ایک حد متعین کر دی جائے گی، ایک حد، پھر میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال لوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ اس طریقے سے سفارش ہوگی انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ۔